إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ بات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمائی۔ ایک موقع سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، جو بڑے ذہین، فطین اور عالم اور فقیہ صحابی تھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا اس کی کتابت بھی فرمایا کرتے تھے، آپ کاتب وحی بھی تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید سے بڑا شغف تھا۔ انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اپنا ذاتی طور سے پورا قرآن انہوں نے لکھ لیا تھا، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کیا۔ بہرحال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک موقع سے دریافت کیا، اے ابی، یہ بتلائیے کہ قرآن مجید میں سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا جو حضرات صحابہ کا مزاج تھا۔ وہ ایک بات معلوم ہوتے ہوئے بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار نہیں فرماتے تھے تاکہ مزید علم میں کوئی اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے یوں ہی فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا، تو پھر انہوں نے جواب میں کہا، آیت الکرسی قرآن مجید کی اعظم آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جواب سنا تو آپ نے ان کو مبارکباد پیش کی، اور ان کی کنیت یہ تھی ابو المنذر، تو آپ نے فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، صبح تک شیطان اس سے قریب نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنا واقعہ بھی بیان کیا۔ واقعہ تفصیل سے ہے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو مال جمع ہوا تھا رمضان المبارک میں، اس کی نگرانی پر مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے تھے، اس میں غلہ بھی تھا اور جو بھی مال تھا
اور ایک شخص آتا ہے اور رات میں اس کو میں چوری کرنے لگتا ہے، اس سے غلے سے وہ بھرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے یوں کہا کہ اب میں صبح میں تمہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس شخص نے اپنے تمام آزار بیان کیے کہ میں ایسا محتاج ہوں اور میرے گھر والے فقر و فاقے کے اندر ہیں اور میں مجبوری میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اس لیے مجھے معاف کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان پر رحم کھایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ صبح پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ شخص آیا تھا اور اس نے ایسی حرکت کی، اور اس کے بعد اس نے اپنا عذر بیان کیا، اور جب عذر بیان کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا، اے ابو ہریرہ اما انہ قد کذبک وسیعود، کہ اس شخص نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص ضرور آئے گا۔ دوسری شب میں بھی ایسا ہی ہوا، وہ شخص آیا اور وہی چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس سے کہا کہ آج تو میں تجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے رہوں گا، لیکن اس نے اپنا عذر کیا اور وہ محتاجی اور فقر کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر اس پر ترس آیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضری جب صبح کے وقت میں ہوئی تو حضرت ابو نے دریافت کیا، اے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ وہی بات بتلائی، اللہ کے رسول وہ آیا تھا، اس نے عذر کیا اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، اما انہ قد کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا ہے اور دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور یہ شخص آتا ہے اور پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، اب تو میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس موقع سے اس شخص نے یوں کہا، اے ابو ہریرہ اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں اور وہ کلمات، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تمہیں بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ظاہر ہے کہ یہ تو علم کے حریص تھے اور ایسی چیز جس سے کہ نفع پہنچے وہ کیا ہو سکتی ہے، اس نے پھر بتلایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی کو سوتے وقت میں پڑھ لے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جائے گی اور شیطان اس سے قریب نہیں ہوگا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ابو ہریرہ صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول نے دریافت کیا، کیا رہا تمہارے قیدی کا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آج شب میں وہی معاملہ ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میں چند کلمات تمہیں سکھلاتا ہوں، لہٰذا میں نے ان کلمات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے اس طرح کے کلمات مجھے سکھلایا اور یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اس موقع سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے جھوٹ تو یعنی جھوٹا شخص تو ہے وہ، لیکن اس نے جو تم سے بات کہی ہے وہ سچی بات کہی ہے۔ بہرحال تو آیت الکرسی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک موقع سے یوں بھی فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو جنت میں جانے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی سوائے اس کی موت کی، اور اس کا اہتمام ہر کس و ناقص نہیں کر سکتا ہے، وہی شخص اس کا اہتمام کرے گا جو صدیق ہوگا یا عابد ہوگا۔ بہرحال یہ آیت الکرسی بہت اہم ترین آیت ہے، اس میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت الکرسی کو آیت الکرسی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں کوئی دوسری آیت نہیں ہے جس میں اللہ کی کرسی کا تذکرہ ہو۔ اس تذکرے کی وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہہ دیا گیا ہے، اور یہ بہت عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا نام ظاہراً مضمراً، یعنی مضمر کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ طور سے تقریباً 16 مقامات پر آیا ہے،
اور یہ آیت کریمہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے صفتی نام وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر یہ ختم ہوتی ہے۔ ابتدا میں بھی اللہ کا نام، انتہا پر بھی اللہ کا نام، اس لیے یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ بہرحال اب آپ آیت کریمہ کا مفہوم سمجھیے کہ اس میں اللہ کی الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی الوہیت میں اس کی جو وحدانیت ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ یہ اللہ علم ہے ذات الہی کا، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، اللہ کی صفات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جب اللہ کا لفظ بولا جائے گا تو اللہ کا مطلب اللہ کی ذات کے ساتھ تمام صفات بھی اس میں شامل ہیں، یعنی اللہ وہ جو رحمان ہے، اللہ وہ جو رحیم ہے، اللہ وہ جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو نافع ہے، جو ضار ہے، تمام اسماء حسنہ اس میں شامل ہوں گے۔ بہرحال فرمایا کہ اب اس اللہ کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جو جس کی ذات یکتا ہے اور جس کی صفات میں بھی کوئی اس کا سہیم و شریک نہیں ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، کوئی اس کائنات میں نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے آہوزاری کی جائے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس سے اپنی آرزویں اور امیدیں پوری کروائی جائیں، جس سے دعائیں کی جائیں، کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ یہ ہے معبود کا مفہوم، لا الہ الا ہو۔ اب آگے پھر اس اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الحی القیوم، الحی، حی کے معنی زندہ، زندہ ہے، القیوم، اور وہی سنبھالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات کے نظام کو وہ سنبھالنے والا ہے۔ بہرحال یہ آیتیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی ذات کا مکمل تعارف بھی کرایا گیا۔ ایک بندہ جس کو یہ خبر دی گئی ہے کہ اس کائنات میں معبود برحق صرف اللہ ہے، اب اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی عبادت کی بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کیا ہے، اس اللہ کی صفات کیا ہیں، کہ وہ اللہ جس کی یہ بندہ عبادت کرتا ہے وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ معدوم نہیں ہے، وہ موجود ہے اور ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ الحی کا مفہوم یہ ہے، تو حی میں اللہ کا تعارف بھی ہے، اور اس میں یہ سمجھیے کہ لا الہ الا ہو کی دلیل بھی ہے کہ وہ عبادت کا وہی مستحق کیوں ہے، اس لیے کہ وہ حی ہے۔ ظاہر ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو حی ہو، جو خود زندہ ہو، موجود ہو، اور یہی نہیں بلکہ وہ تو ایسا حی ہے کہ ساری مخلوق کو زندگی بخشنے والا ہے۔ یہاں جتنی بھی آپ زندگی کی آب و تاب اور رونق دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی کا فیضان ہے، اسی کا عطیہ ہے۔ انسانوں کا یہ وجود، نباتات، جمادات کا یہ وجود اور ان کی زندگی، یہ سب اسی سے وابستہ ہے، اسی حی کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا القیوم، اور وہ نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے، یہ سب اسی کی عنایت ہے، یہ اسی کا فضل ہے۔ یہ آپ کا اور میرا چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، اٹھنا بیٹھنا، اور یہ زندگی کا پورا نظام، یہ اسی اللہ کے نظام سے اور اسی کی عنایت سے یہ قائم اور دائم ہے۔ اگر اس کی عنایت نہ ہو تو ہم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اور کوئی ادنا سے ادنا کام بھی ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ وہی قیوم ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آگے اس کے تعارف کراتے ہوئے قرآن نے کہا وہ تو ایسا معبود برحق ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنۃ
वसना यसीनु, सिनतुन, सिनतुन मस्दर है, जैसे वादा यईदु ईदतुन, इसी तरह से सिनतुन, सिनतुन का मतलब ऊंघ और नौम, उसको न ऊंघ आती है न नींद आती है, यानी अदना से अदना गफलत उसके ऊपर तारी नहीं होती है। ऐसा माबूद है जिस अल्लाह का इस्लाम तारुफ करा रहा है, वो अल्लाह ऐसा है जिस पर कभी गफलत तारी नहीं होती है। इसमें तरदीद कर दी गई है उन लोगों की जो अल्लाह के सिलसिले में ऐसा अकीदा रखते हैं कि उसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में वजूद बख्शा और फिर वो जब थक गया तो एक दिन उसने आराम किया। नहीं, इस्लाम जिस खुदा का और जिस अल्लाह का तारुफ करा रहा है, उस अल्लाह पर अदना से अदना थकावट नहीं गालिब आती, उस पर ऊँग तक तारी नहीं होती, उस पर नींद नहीं आती। ये उस अल्लाह का तारुफ है। वो सोता नहीं है, वो आराम नहीं करता है, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है कि अब सुबह के वक्त में जाएं और घंटे बजाएं और उनको बेदार करें और फिर अपनी आरज़ुएं और हसरतें उनके सामने जाहिर करें। इस्लाम ऐसे खुदा का तारुफ नहीं कराता है। इस्लाम जिस खुदा का तारुफ कराता है वो है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ। लहू को मुकद्दम जिक्र किया गया, उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, यानी उसी की मिल्कियत में है। और लहू को जो मुकद्दम पहले जिक्र कर दिया गया है, इससे हस्र का मफहूम पैदा हो गया है, यानी उसके अलावा किसी का नहीं। आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब कुछ उसी का है। और ये समावात और अर्थ, ये जो ताबीर है, ये कुरानी ताबीर, ये दर हकीकत कौन और कायनात के लिए इस्तेमाल होती है कुरान मजीद में। यानी ये नहीं कि सिर्फ आसमान और ज़मीन में जो हो, यानी इस पूरी कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ, यानी उसी की मिल्कियत है। इस कायनात में हर चीज़ उसी की मिल्कियत में है, सब के सब ममलूक हैं, सब गुलाम हैं, सब उसके बंदे हैं, उसके कब्ज़े कुदरत में हैं। उसके अलावा उसकी ग़ुलामी से, उसकी ममलूकियत से कोई खारिज नहीं है, कोई मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ एक है और सब के सब ममलूक हैं, ग़ुलाम हैं, सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और आगे बतलाया कि वो ऐसा हाकिम है, ऐसा बादशाह है जिसके सामने किसी की मजाल नहीं कि ज़बान खोल दे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। एक सवाल के अंदाज में कुरान मजीद ने बात कही, इसको कहते हैं मन, ये इस्तिफ़ा में इनकारी का है। कौन है वो? यानी कोई ऐसा नहीं है जो शफाअत करे उसके पास, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसी की इजाज़त से। यानी अल्लाह के हुजूर कोई ज़बान नहीं खोल सकता है, किसी की मजाल नहीं, इस कायनात में किसी एक की मजाल नहीं, किसी वली की मजाल नहीं, किसी नबी की मजाल नहीं, किसी इंस व जिन की किसी की मजाल नहीं। बस मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। और अगर क़यामत में कोई शफ़ाअत और सिफारिश करेगा तो अल्लाह ही की इजाज़त से करेगा। शफ़ाअत के मौजू पर इससे क़ब्ल गुफ्तगू हो चुकी है और उसमें वज़ाहत से ये बात बतला दी गई है कि सबसे बड़ी शफ़ाअत जो होगी वो सय्यदुल मुरसलीन हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत होगी। और हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर सिफारिश और शफ़ाअत नहीं कर सकेंगे। और वो रिवायत कल जिक्र की गई थी कि मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा और हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, उस वक्त भी हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के हुजूर पहुँचेंगे, अर्श इलाही के सामने जाकर सजदा रेज़ हो जाएंगे और फिर कहा जाएगा अल्लाह के रसूल से मुखातब होकर, इरफ़ा, उनको मुखातब बनाकर कहा जाएगा, इरफ़ा रअसक, आप अपना सर उठाइए। और फिर आपको इजाज़त दी जाएगी, इश्फ़अतु शफ़ा, कहिए, शफ़ाअत कीजिए, और आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। और याद रखिए, शफ़ाअत का मतलब तो यही है कि जैसे दुआ, यानी आप किसी के लिए दुआ कीजिए, आप किसी के सिलसिले में बतलाइए और दुआ या कलिमात उसको दीजिए और फिर बारगाह इलाही में वो कबूलियत पाएंगे। बहरहाल
یہاں شفاعت کے سلسلے میں اتنی وضاحت قرآن نے کر دی ہے. وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شافع مطلق سمجھتے ہیں، قرآن مجید ان تمام باطل عقائد پر ضرب لگاتا ہے اور کہتا ہے کون ایسا ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت سے. اور کل یہ بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ شفاعت کا حق تو دیا جائے گا، لیکن ہر کس و ناکس کے سلسلے میں نہیں کہ جو بھی سامنے آ جائے اس کی شفاعت اور سفارش کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. شفاعت اور سفارش انہی کی ہوگی جن کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملے گا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ بِهِ، وہ شفاعت اور سفارش نہیں کریں گے مگر انہی کی جن سے اللہ راضی ہوگا. اور اللہ جن سے راضی ہوگا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوشش کی ہوگی کہ اللہ کو راضی کر لے، لیکن کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے ہوں گے. اللہ رب العزت اب ان کی اس حسرت کو وہاں پورا فرما دے گا. لیکن جس نے سرے سے اللہ کو راضی کرنے کی فکری نہ کی ہو اور وہ شفاعت پر تکیہ کر کے بیٹھا ہو کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. شفاعت اہل ایمان کی ہوگی اور جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہوں گے ان کے لیے ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور آگے بتلا دیا گیا یہ شفاعت اور سفارش اس لیے نہیں ہوگی جیسے دنیا میں سفارش ہوتی ہے کہ حاکم کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، اس سفارش کے ذریعے سے اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس فلاں شخص کے اندر یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، اس کے ساتھ یہ رعایت کر دی جائے تو اللہ کو بتلایا جائے. نہیں، اللہ کا علم تو ایسا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے ماضی کے حالات کو بھی وہ جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے. اللہ کو پورا علم ہے ما لہو وما علیہا کا، اس کے علم میں اضافے کے لیے شفاعت و سفارش نہیں ہوگی، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اور اللہ کا علم تو ایسا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کے پاس ہر علم ہے. اللہ کے یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور ایک دانہ اگر بر و بحر کے اندر کہیں گرتا ہے تو اس کا بھی اللہ کو علم ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، ایک ایک ذرے کا اللہ کو علم ہے. بہرحال اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ بھی عربی زبان کی تعبیر ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے. اس سے مراد یعنی تمام جہات کا اس کو علم ہے، ایسا نہیں کہ صرف آگے اور پیچھے کا علم ہو. اللہ کو تمام جہات کا علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اپنے علم اور معلومات کے دائرے میں اس کے علم سے کوئی چیز نہیں وہ لا سکتے ہیں مگر جو اس کو منظور ہو، یعنی جو وہ کچھ دینا چاہے، جتنی وہ واقفیت دینا چاہے، جتنا وہ علم دینا چاہے، اس کے بغیر لوگ اللہ کے علم سے کچھ نہیں لے سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے. یہاں آ کر بتلا دیا گیا اللہ کا علم وہ لامحدود ہے اور مخلوق کا علم وہ محدود ہے، وہ بہت تھوڑا ہے. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت فرمایا تھا جب دونوں ساتھ چل رہے تھے، سمندر کا سفر تھا اور اس موقع سے ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے سمندر سے ایک چونچ ماری اور اس نے پانی پیا تو کہا کہ بس اے موسیٰ، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ سمندر، اور سمندر کے سے اس چڑیا نے اپنی چونچ میں جو کچھ پانی لیا ہے وہ اسے علم کے مثال. اللہ کا علم ایسا اتھا اور ہمارا علم اتنا قلیل. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بہرحال یہ جو کچھ علم ہے دنیا میں، جو علوم اور فنون کی یہ ترقی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اسی کے علم کا یہ عطیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ جو کچھ ہے اللہ کے علم میں اور اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے کہ اس کو ایک بوند سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا.
وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ کرسی، ظاہر ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا اقتدار یا اللہ کا علم، یعنی اللہ کا علم آسمان و زمین کو محیط ہے، اور کرسی اقتدار کی بھی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اللہ کا اقتدار آسمان و زمین کو محیط ہے۔ اور اللہ کی کرسی، اور کرسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ساری امت کی طرف سے، انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کرسی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرسی ایسی ہے، اتنی عظیم اللہ کی مخلوق ہے کہ اس کرسی کے سامنے ساتوں آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے ایک لک و دک میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو، چابی کا چھلا جس کو سمجھیے کہ وہ ایک پڑا ہوا ہو اور لک و دک میدان ہو، تو کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت ایک چھلے کی ہے، اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایسے وسیع اور فصیح لک و دک میدان میں چابی کا چھلا۔ اللہ کے عرش کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ کرسی جس کا تذکرہ ہوا وہ آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اللہ کا اقتدار وہ پوری کائنات پر محیط ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے اقتدار کو تقسیم کر دیا ہو، میں اس علاقے کو دیکھ رہا ہوں، تم اس علاقے کو دیکھ رہے ہو، نہیں، اللہ کا اقتدار پوری کائنات پر غالب ہے، اس میں اس کا کوئی سہیم اور شریک نہیں ہے۔ اور آگے وضاحت کر دی گئی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کے لیے بوجھ کا سبب نہیں بنتی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا یعنی آسمان اور زمین، اور جیسا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، آسمان اور زمین یہ تعبیر ہے پوری کائنات سے، اس کائنات کا نظام، ان کی حفاظت، ان کا انتظام و انصرام، وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جس میں اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ اب یہ تو انسان کی اپنی نادانی ہے اور اس کی کم علمی اور بے عقلی ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ کے اس نظام میں اور وہ فلاں شریک ہیں اور وہ اس طرح سے اس کے نظام کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ ایمان سے ہٹی ہوئی بات ہے اور شرکی عقیدہ ہے۔ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے، اس دونوں کی حفاظت، ان دونوں کا نظام اس کو تھکاتا نہیں ہے، اور وہ تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ایسا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، بہت اہم ترین آیت ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں اس کو مل سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ صحیح عقیدہ اور وہ توحید خالص جو آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی ہے اس کو اختیار کرنے کی اور عملی زندگی میں برتنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔